ایک صحابی ہیں، روزانہ معمول ان کا یہ ہے کہ وہ فجر کی جماعت ہوتی، سلام ایک طرف پھرتا، دوسری جانب سلام مکمل ہوتا، فٹافٹ اٹھتے گھر چلے جاتے۔ ان کا یہ معمول بڑا عجیب تھا۔ پہلی صف میں کئی دفعہ ہوتے تو گزرتے تو ٹانگیں بھی پھلانگ کے جانا پڑتا کئی لوگوں، لیکن جلدی نکل جاتے۔ بہت سارے لوگ ان کے اس معمول سے، اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہم بدگمان بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ بدگمان بھی، دیکھو جی اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ نہ جانے بیچارے کی کیا مجبوری ہے، جلدی جا رہا ہے یا دیر سے آ رہا ہے۔ اب وہ روزانہ بر وقت نکل جاتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے اکثر کے ذہن میں خیال اٹھتا کہ یہ اتنی جلدی کو چلے جاتے ہیں، دعا ہونی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور جب تک حضور گھر کی طرف قصد نہیں فرماتے، ارادہ نہیں کرتے، صحابہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، یہ اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ سلام، نماز کا سلام پھرا ہے، اٹھ کے فوراً نکل گئے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے پوچھا نہیں کتنے دن گزر گئے، حالانکہ ایسی بات ہوتی تو لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے پہلے پوچھ لیتے، لیکن حضور نے قصداً ارادتاً، صحابہ کہتے ہیں بات کو لمبا کر دیا، ہم بھی خاموش رہے کہ حضور ہی پوچھیں۔ ہم نبی کریم کی موجودگی میں سوال و جواب نہیں کرتے تھے، اپنا آپ پیش نہیں کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں کے بعد کھڑا کر لیا، توجہ ہے آپ کی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کھڑا کیا اور حضور نے فرمایا آپ جلدی کیوں چلے جاتے ہیں، جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 3 4 سال کے 2 بچے ہیں، اور حضور جب نماز کی ادائیگی کے بعد جاتا ہوں تو جا کے انہیں جگاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگلی بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے ہمسائے کے صحن میں کھجوروں کے درخت ہیں، سویرے ٹھنڈی ہوائیں جب مدینے کو چھو کے گزرتی ہیں اور برکت لے کے جاتی ہیں، تو یا رسول اللہ کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شرعی بات یہ ہے کہ گری ہوئی چیز کھجور اگر کسی نے اٹھا کے کھا لی تو اس پر مواخذہ نہیں، گری ہوئی۔ فرمایا چونکہ ان کی کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں، ساری رات کی گری ہوئی کھجوریں کٹھی کر کے پہلے ان کے صحن میں پھینکتا ہوں، اس کے بعد بچوں کو جگاتا ہوں۔ یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے کہیں ہمسائے کے حقوق کے اندر کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اس لیے حضور نماز کے فوراً بعد اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ اب رزلٹ نکلنے لگا ہے، اب رزلٹ نکلنے لگا ہے۔ اب حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، یا تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور کہیں شاباش، یا یہ ہونا چاہیے کہ حضور فرمائے کوئی بات نہیں، بچہ بھی تو نابالغ ہوتا ہے، یا حضور یہ فرمائے کہ گری ہوئی چیز اٹھا کے کھا لینے میں حرج نہیں، لیکن یہاں شاباشی کس انداز میں دی؟ حضور نے فرمایا یہ تیرا عمل مجھے بھی بڑا پسند ہے، فرشتوں کو بھی بڑا پسند ہے، اور میرے اللہ کو بھی بڑا پسند ہے۔ اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی نے باہر سے چوری کی تو 1 چوری کا گناہ، اور اگر ہمسائے کی کوئی چیز چورا لی تو 10 چوریوں کی سزا ملے گی، 10 چوریوں کی سزا ملے گی۔ اگر ایک پیالی بھی رکھ لی ہمسائے کی، تو ایک چمچہ بھی چھپا لیا ہمسائے کا، اور ہمسائے کا اگر تکیے کا ایک غلاف بھی ہمارے صحن میں گر گیا اور ہم نے واپس نہ کیا تو 1 چوری نہیں 10 چوریوں کی سزا ہوگی۔ ہمسایہ ایک سائے میں رہنے والا، اس کا جو کردار اور اس کے جو افعال ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے ہوں، آپ نے اپنا کردار پیش کرنا ہے، آپ نے اپنی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ ہی محفوظ نہیں۔ اور ایک اور بات بھی حضور نے فرمائی، یہ نہ ہو کہ آپ کے گھر میں روز گوشت پکے اور ہمسایہ تکلیف میں رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا، میں مومن نہیں مانتا۔ یا رسول اللہ کسے؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے اور ہمسایہ بیچارہ بھوکا اپنے بچوں کو سلا دیتا ہے۔ وہ خود تو پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو، ہمسائے کے بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ، اور پھر ایک بات حضور نے اور بھی ارشاد فرمائی، فرمایا اگر تمہارا ہمسایہ تمہیں تحفہ بھیجے نا تو حقیر نہ جانو،
نہ تم یہ حقیر جانو کہ یہ چیز ہمسائے کے گھر، اب ایک پیالی سالن بھیجوں، اسے حقیر نہ جانو، فرمایا دیتے وقت بھی حقیر نہ جانو، اور ہمسائے سے تحفہ آئے بھی تو اسے حقیر، وہ تو ہمسایہ ہے نا، تو ہمسائے کی کہتے ہیں شاباشی کی تو تھپکی بھی بڑی ہوتی ہے، کسی نے تھپک دیا نا کمر پہ، کا کیا بات ہے، تو یہ شاباشی کی تھپکی کی بھی کیا ہی بات ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ہمسایہ اگر بکری کا کھر بھی بھیجتے تو وہ بھی تحفہ سمجھ کے قبول کر لو، اگر وہ بھیجے صحیح تمہاری طرح، یہ نہ کہو کہ لوگ گلا سڑا پھالا ہے تو میرے گھر بھیج دیا ہے، دیکھو اس کو خبر ہی نہیں کس طرح اس نے سلوک کیا جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیے گا، ہم اچھا کسی گناہ پر حضور نے احتجاج کا حکم نہیں دیا، حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں، باپ کو بھی نہیں کہا کہ تو احتجاج کر۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ جاگ رہے ہیں؟ اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے۔ چلے میرے کہنے پہ انہوں نے اٹھ کے کہا جی جاگ رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ سلامتی عطا فرماوے۔ کسی باپ کی اولاد نافرمان ہے تو باپ پہ احتجاج نہ کرے، لوگوں کو بتاتا نہ پھرے۔ اگر کسی وجہ سے شوہر حقوق ضائع کرتا ہے تو فرمایا عورت اگر کسی کے سامنے اپنے شوہر کی برائی بیان کرے گی تو حضور نے فرمایا میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، اور مرد بھی اگر اپنی خاتون کی بلا وجہ برائیاں بیان کرتا پھرے گا یا عورت بلا وجہ برائیاں بیان کرے گی تو فرمایا میرے حوض کوثر پہ جام پینے نہ آئے، منع فرما دیا۔ لیکن ایک گناہ ایسا جس پر احتجاج کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہمسایہ بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا پریشان کیا اس نے۔ حضور نے فرمایا اس کی اذیتوں پہ صبر کر، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ کہا یا رسول اللہ بڑا صبر کیا پر وہ باز آتا ہی نہیں، میرا ہمسایہ باز، فرمایا اس طرح کر اپنا سامان نکال کے گلی میں ڈال لے، باہر نکل جا گلی میں سامان رکھ لے اور اس کے پاس بیٹھ جا، لوگ تجھے پوچھیں گے نا کیا ہوا تو کہنا کہ میرا ہمسایہ تنگ کرتا ہے۔ احتجاج کرنے کی اجازت دے دی۔ فرمایا سامان گلی میں لے آ، فٹ پاتھ پہ آ جا، گلی میں آ جا، لوگ جب تجھ سے سوال کریں کہ ماجرا کیا ہے تو کہنا میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام گئے اور دروازے پہ بیٹھ گئے سامان لے کے، جو آتا عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار جانا ہی ہے، یہ میری جان ہی نہیں چھوڑتا۔ جو بندہ بھی آتا گلی میں اسی کو بتاتے، جو بھی آتا اسی کو بتاتے۔ وہ مسلم بھی نہیں تھا، دوڑا حضور کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا سونیا ایک بار معافی لے دیں، آج کے بعد یہ حرکت نہیں کرتا، ایک بار مجھے معافی لے کے دیں، میں آئندہ ایسی جو ہے حرکت نہیں کرتا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو۔ اور پھر اگر اچھا ہمسایہ ہو، اگر اچھا ہمسایہ ہو، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہمسایہ، وہ کہتا ہے میں غریب تھا اور محبوب کے صحابی حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، میرے پڑوس میں رہتے تھے۔ فرماتے ہیں بچے پیدا تو میرے وسیلے سے ہوئے لیکن میرے بچوں کی ساری پرورش حضرت سعید بن عاص نے کر دی۔ فرماتے ہیں رات کو چھپا کے میرے گھر میں مجھے پیسے دیتے تھے، چھپا کے۔ فرماتے ہیں ایک وقت پھر آیا، مجھ پر حالات تنگ ہو گئے، کسی کو خبر نہیں کہ ساری زندگی انہوں نے میرے بچوں کی کفالت کری ہے۔ فرماتے ہیں حالات تنگ ہو گئے، میں پریشان ہو گیا، مکان بیچنے کا پروگرام بنا لیا۔ بڑی قیمتی بات، ایسے بھی ہمسائے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مکان بیچنے کا پروگرام بنایا، میری بیوی کہنے لگی سعید بن عاص سے بات کریں۔ میں نے کہا اب ساری زندگی اس بیچارے کو ہی ہم تکلیف دیتے رہیں، کچھ تو کم تو نہیں نا ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرتے۔ کہا نہیں میں نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے 1,00,000 دینار میں مکان بیچ دیا، 1,00,000 دینار میں مکان بیچا، اور خریدنے والے سے کہنے لگے یہ تو ہے مکان کی قیمت، توجہ میری بات پہ کیجیے گا، یہ ہے مکان کی قیمت، اور میں تجھے سعید بن عاص جیسا ہمسایہ بھی دے کے جا رہا ہوں، اس کی کیا قیمت دیتا ہے؟ میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہمسایہ بھی تو تجھے دے کے جا رہا ہوں، اس کی قیمت بھی دے۔ وہ کہنے لگا سودا بعد میں کروں گا، پہلے میں تیرے ہمسایہ سے تو مل لوں۔ وہ کیسا شخص ہے کہ جس کے پڑوس میں رہنے کے لیے تو پیسے مانگ رہا ہے؟ کہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ہمسایہ بھی تو اعلیٰ نا، اس کے بھی پیسے چاہیے۔
اتنا اعلیٰ ہمسایہ تجھے ملے گا نہیں، اس کی بھی قیمت دو۔ وہ شخص بتایا نہیں، حضرت سعید بن عاص کے دروازے پہ جا کے کعب سے ملنے آیا تھا۔ کہا وجہ یہ تھی کہ آپ کا ہمسایہ بڑی تعریف کرتا ہے، میں نے 1,00,000 دینار میں مکان خریدا ہے، سودا ہونے لگا تھا، بات قریب پہنچ گئی تھی، لیکن اس نے کہا کہ سعید بن عاص کی ہمسائیگی بھی تجھے دے کے جا رہا ہوں، اس کے بھی پیسے دے۔ تو یہ تو میں نے پہلی بار بات سنی ہے، اتنی قیمتی بات اور ایسے جملے لوگ کہیں ہمسایوں کے بارے میں۔ کہا میں دیکھ کے تو ہوں کیسا اعلیٰ آدمی ہے جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ حضرت سعید بن عاص کہنے لگے آ گئے ہو نا اب؟ کہا آ گیا ہوں۔ فرمایا خاموشی سے اپنے گھر جاؤ، میرے پڑوسی کا مکان نہ خریدنا، اپنے گھر جاؤ، میرے پڑوسی کا مکان۔ کہا اسے 1,00,000 دینار کی ضرورت ہے، آپ دے لیں گے؟ فرمایا میں جانوں میرا ہمسایہ جانے، میں جانوں اور میرا ہمسایہ جانے، تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا کہ دے لوں گا کہ نہیں دے لوں گا؟ وہ چلا گیا۔ حضرت سعید بن عاص ہمسائے کے گھر گئے، دن کو نہیں، سویرے نہیں۔ واہ میرے محبوب کے غلاموں، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز محبت دن کے اجالے میں نہیں، صبح کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں ہمسائے کو بلایا اور کہا یار مجھے تجھ سے گلہ ہے، زندگی بھر نہیں ہوا، آج گلہ ہے۔ کہا کس بات کا؟ کہا یار صرف 1,00,000 دینار کے لیے تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، صرف 1,00,000 دینار کی غرض سے تم مجھے؟ کہا آپ کو تو نہیں چھوڑ رہا، میری تو ضروریات نے تنگ کر دیا ہے۔ کہا یار بڑی زیادتی ہے، تو نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ میں 1,00,000 دینار ہی تجھ پہ قربان۔ کہا سعید 1,00,000 دینار میں نے کبھی اکٹھے دیکھے نہیں، قرضہ چڑھ گیا 1,00,000 دینار، آپ دے لیں گے؟ کیا خوبصورت لفظ ہیں۔ کہنے لگے 40 میرے پاس تھے، 60 میں نے قرضہ اٹھا لیا ہے۔ 60 دینار پڑوسی نے قرضہ اٹھایا اور اٹھا کے پڑوسی کی خدمت کی۔ اب پڑوسی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سعید اگر صبح قیامت اللہ نے مجھے، دیکھیے آپ اس محبت کا دوام دیکھیے، ہمسائے سے ہمسائے کی محبت کا دوام دیکھیے اور ان محبتوں کا فروغ دیکھیے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے کہنے لگے سعید قسم اللہ کی اگر قیامت میں خدا نے مجھے جنت میں بھیجنے کا بھی حکم دیا نا تو بغیر تیرے میں جنت میں بھی نہیں جاؤں گا۔ او جنت ساڈے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او جنت ساڈے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے۔ فرمایا میں جنت میں بھی تیرے بغیر نہیں جاؤں گا، ایسا اعلیٰ ہمسایہ ہے، میں جنت میں بھی تیرا ہمسایہ بننا پسند کروں گا۔ عزیز دوستو یہ دوام محبتوں کا، یہ فروغ محبتوں کا، یہ پیام محبتوں کا۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے پڑوسی کی بچی کی شادی ہوتی تھی تو پڑوسی اپنے بچوں کو کہتا تھا تم ننیال چلے جاؤ، سارا مکان دے دیتا تھا، سارا دن کام کرتا تھا، دفتر سے چھٹیاں لے لیتا تھا، وہ ہمسائے کی بیٹی میری بیٹی، ہمسائے کی بہن میری بہن، ہمسائے کی اماں میری اماں، بچے نوجوان دکانیں بند کر کے آ جایا کرتے تھے، ہمسائے کی خدمت کرنا ہے، ہمسائے کی نوکری کرنا ہے، ہمسائے کی طرف توجہ کرنی ہے۔ لیکن وہ رنگ ڈھنگ ہی نہیں رہے، ہمارے وہ انداز ہی نہیں رہے۔